بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین۔ تو آج کے اس تفصیلی مطالعہ کا آغاز ہم ایک بڑی دلچسپ مثال سے کرتے ہیں۔ بھائی فرض کریں ایک بہت ہی عظیم الشان کوئی 100 منزلہ عمارت تعمیر کرنی ہے۔ 100 منزلہ عمارت؟ جی، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ بس کچھ مزدور آئیں، زمین پر اینٹیں اور سیمنٹ پھینکیں اور عمارت خود بخود کھڑی ہو جائے؟ بالکل بھی نہیں، یہ تو ناممکن ہے۔ صحیح، ظاہر ہے اس کے لیے ایک باقاعدہ نظام درکار ہے۔ سب سے پہلے ایک ماہر تعمیرات چاہیے، یعنی ایک آرکیٹیکٹ جو اس کا نقشہ بنائے گا۔ پھر ایک معمار یا بلڈر چاہیے جو اس نقشے کو زمین پر حقیقت کا روپ دے۔ اور آخر میں ایک ڈیزائنر چاہیے جو اس عمارت کے اندرونی اور بیرونی حصوں کو خوبصورت شکل دے گا۔ تو آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم کائنات کی تخلیق کے اسی عظیم الشان نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی عام سی تعمیراتی بحث نہیں ہے۔ یہ دراصل اسلامی عقائد اور علم کلام کی وہ گہرائی ہے جہاں کائنات کا سارا راز، اس کی پوری سائنس اللہ تعالیٰ کے 4 ناموں میں سمٹ آتی ہے: الخالق، الخلاق، الباری اور المصور۔ بالکل۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ انسان اپنی روزمرہ کی دوڑ دھوپ میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ ان ناموں کو محض کتابی الفاظ سمجھ لیتا ہے، استغفر اللہ، جبکہ حقیقت میں یہ پوری کائنات کو چلانے والا ایک مکمل آپریٹنگ سسٹم ہے۔ ایک مکمل آپریٹنگ سسٹم، کیا بات ہے! چلیے اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اسی ماہر تعمیرات والی تمثیل کو ذہن میں رکھیں تو یہ چاروں نام اس میں کیسے فٹ بیٹھتے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر جب یہ نام پڑھے جاتے ہیں تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ ان سب کا ایک ہی مطلب ہے، پیدا کرنے والا۔ لوگ عموماً ان کے درمیان فرق کو بھول جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ جی بالکل، اور یہی وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورتی سے دور کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ ہرگز مترادف یا ہم معنی نہیں ہیں۔ اچھا۔ جی، ان میں باقاعدہ ایک منطقی اور سائنسی ترتیب ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے الخالق کو دیکھتے ہیں۔ اس کا مادہ خلق ہے، جس کا لغوی مطلب ہے تقدیر کرنا، یعنی کسی چیز کا اندازہ لگانا، اس کا حجم طے کرنا اور ایک خاکہ بنانا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ الخالق کا تصور پیدا کرنے سے پہلے کی پلاننگ اور تخمینے کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ الخالق کائنات کا وہ ماسٹر آرکیٹیکٹ ہے جو عدم سے وجود میں لانے سے پہلے ہر چیز کا مکمل نقشہ بناتا ہے، اور جب خاکہ بن جاتا ہے تو پھر مرحلہ آتا ہے الباری کا، یعنی بلڈر کا۔ جی ہاں، الباری وہ ہے جو اس طے شدہ خاکے کو عدم کی تاریکیوں سے نکال کر حقیقت میں وجود بخشتا ہے۔ یہ ہمارا وہ معمار ہے جو عمارت کی بنیادیں کھڑی کر دیتا ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ المصور کا ہے، وہ ڈیزائنر جو ایک خاص شکل اور صورت عطا کرتا ہے۔ 100%۔ تو امام غزالی کے مطابق یہ ایک ترتیب ہے: خاکہ سازی پہلے ہے، یعنی الخالق، پھر اسے وجود میں لانا ہے، یعنی الباری، اور پھر اسے سنوارنا اور حتمی شکل دینا ہے، المصور۔ زبردست۔ اور الخلاق یہ نام اس پوری ترتیب میں بھائی کہاں آتا ہے؟ الخلاق دراصل مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ ذات جو یہ سارا تخلیقی عمل مسلسل اور کثرت سے کر رہی ہے۔ یہ کوئی ایسا کارخانہ نہیں ہے جو ایک بار چل کر بند ہو گیا ہو۔ صحیح۔ بلکہ یہ کائنات ہر لمحے، ہر سیکنڈ ایک نئے تخلیقی عمل سے گزر رہی ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ہم نے اس عمارت کے استعارے سے کائنات کا پورا نقشہ سمجھ لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت میں ان کا تذکرہ کیسے آیا ہے؟ فراہم کردہ مواد کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ الخالق کا ذکر قرآن میں 11 مرتبہ آیا ہے، اور احادیث میں بھی اس کا بہت ذکر ہے۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ والی مشہور حدیث ہے کہ مدینہ میں اچانک مہنگائی ہو گئی تھی، قیمتیں بڑھ گئیں، تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ قیمتیں مقرر کر دیں۔ جی بالکل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیمتیں طے کرنے والا، تنگی اور کشادگی دینے والا، الرزاق اور الخالق صرف اللہ ہے۔ یعنی معیشت کا وہ نظام جسے ہم ڈیمانڈ اور سپلائی کہتے ہیں، اس کے پیچھے بھی خالق کی ہی طاقت کار فرما ہے۔ بالکل، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے
وہ یہ ہے کہ قرآنی تذکرے میں الخلاق کا استعمال کیسے ہوا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، قرآن میں الخلاق 2 بار آیا ہے اور دونوں بار ایک خاص صفت کے ساتھ جڑ کر آیا ہے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، یعنی الخلاق کو ہمیشہ العلیم جو سب جانتا ہے اس کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ بھائی ظاہر ہے، جب کھربوں کہکشائیں اور زمین پر موجود ان گنت جاندار مسلسل پیدا ہو رہے ہوں تو اس کثرت کی تخلیق کے لیے ایک بے پناہ لامحدود علم کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ یہ جاننا کہ کس چیز کو کس وقت کس تناسب کے ساتھ پیدا کرنا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ یہ کائنات محض ایک اندھے اتفاق کا نتیجہ ہے۔ استغفر اللہ۔ تو الخلاق کے ساتھ العلیم کا آنا اس بات کی 2 ٹوک تردید کرتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک کامل علم موجود ہے، کوئی اندھا ارتقا نہیں چل رہا۔ یہ واقعی ایک بہت گہری سوچ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں الباری کا ذکر 3 بار آیا ہے اور المصور کا صرف 1 بار سورۃ الحشر میں۔ انسان بسا اوقات تلاوت تو کر لیتا ہے مگر ان ناموں کی گہرائی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب ایک عملی سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ کائنات کی ہر چیز الخالق اور الباری کے نقشے کی پابند ہے تو پھر اس دنیا میں موجود قوانین فطرت کا کیا کام ہے؟ مطلب اسباب کا؟ ہاں جی، مطلب اگر اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے تو آگ کیوں جلاتی ہے؟ بیج سے پودا کیوں نکلتا ہے؟ کیا یہ اسباب خود مختار ہیں؟ یہ علم کلام کا وہ حصہ ہے جو عقیدے کو متوازن کرتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑی شاندار بات کہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا نظام اللہ نے اسباب پر رکھا ہے۔ آگ میں جلانے کی خاصیت ہے، بیج میں اگنے کی صلاحیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان اسباب کا پابند نہیں ہے۔ وہ اسباب کا بھی خالق ہے اور ان سے نکلنے والے نتائج کا بھی۔ جب انسان ان ظاہری اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور خالق کو یکسر بھول جاتا ہے، استغفر اللہ، تو وہ گمراہی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ پھر خالق ان اسباب پر اپنی قدرت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ معجزات کے ذریعے۔ جب وہ چاہتا ہے سبب اور نتیجے کے درمیان موجود تعلق کو معطل کر دیتا ہے، پوز کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ آگ پوری طرح دہک رہی تھی، سبب موجود تھا لیکن جلنے کا نتیجہ نہیں نکلا۔ قرآن کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم۔ بالکل، الخالق نے آگ کو بجھایا نہیں بلکہ اس کی جلانے کے نتیجے کو روک دیا۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، بے موسم کے پھل ملنا یا پھر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، سبب موجود نہیں تھا لیکن الباری نے تخلیق کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی ایک واقعہ ہے جب ایک یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر آلود گوشت پیش کیا۔ زہر موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول بھی فرمایا، مگر اس کا مہلک اثر فوراً ظاہر نہیں ہوا۔ خالق نے اس نتیجے کو عارضی طور پر روک دیا تھا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کسی آٹو پائلٹ پر نہیں چل رہی۔ زبردست۔ تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے تو انسان کو محنت کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب کوئی دوائی کیوں کھائے، کسان بیج کیوں بوئے؟ کیا انسان کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے؟ یہ بڑی خطرناک سوچ ہے۔ اس کا بہترین جواب ہمیں سورہ یوسف میں ملتا ہے۔ مصر میں جب 7 سالہ قحط کی پیشین گوئی ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ الخلاق ہے، خود ہی آسمان سے غلہ اتار دے گا۔ بالکل، انہوں نے تو باقاعدہ ایک پلان دیا تھا۔ جی، انہوں نے معاشی منصوبہ دیا، تزرعون 7 سنین دأبا، یعنی تم 7 سال مسلسل کھیتی باڑی کرو گے۔ انسان کو اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، زمین میں بیج بونا انسان کا کام ہے، لیکن اس بیج سے زندگی کو نکالنا الخالق اور الباری کا کام ہے۔ اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے۔ یہ توازن کمال کا ہے۔ خیر، کائنات کے اس وسیع نظام اور بیرونی اسباب سے اب ذرا اندر کی طرف چلتے ہیں۔ بیرونی دنیا کا مطالعہ تو ہم نے کر لیا، لیکن انسان کے اپنے وجود کی شکل میں ایک پوری کائنات آباد ہے۔ آخر اس شاندار ڈیزائن کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن کی سورہ الذاریات میں مقصد بہت واضح ہے۔
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اصل ہدف اللہ کی پہچان اور عبادت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس پر بڑی چشمکش بات کہی ہے۔ کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین بھی تو مانتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، لیکن صرف یہ جان لینا کافی نہیں ہے، اصل مقصد اسے تنہا معبود ماننا اور اس کے احکام پر چلنا ہے۔ اور انسان کو اپنے وجود پر غور کرنے کی دعوت بھی تو دی گئی ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی اس اندرونی کائنات کی جو تشریح کی ہے، بھئی وہ تو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ بالکل۔ انسان روز شیشے میں خود کو دیکھتا ہے، لیکن اپنے ہی جسم کی اس عظیم انجینئرنگ کی ناقدری کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ابن القیم بتاتے ہیں کہ الباری نے اس جسم میں 360 جوڑ رکھے ہیں، کچھ چھوٹے، کچھ بڑے، کچھ سیدھے، اور اس میں 9 دروازے رکھے گئے ہیں۔ 2 کان، 2 آنکھیں، 2 ناک کے نتنے، 1 منہ اور فضلات خارج کرنے کے 2 راستے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہ محض بائیولوجی کا سبق نہیں ہے۔ آپ ذرا ان دروازوں کی ساخت دیکھیں۔ ابن القیم فرماتے ہیں کہ کان کے اندر جو رطوبت پیدا ہوتی ہے نا، وہ کڑوی رکھی گئی ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان سو رہا ہو تو کوئی کیڑا مکوڑا کان کے راستے دماغ تک نہ پہنچ جائے۔ وہ کڑواہٹ کیڑے کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آنکھ کا پانی نمکین رکھا گیا ہے تاکہ آنکھ کی گرمی سے اس کے اندر موجود چربی کی نازک تہیں پگھل نہ جائیں۔ بالکل۔ اور منہ کا پانی میٹھا یا بے ذائقہ رکھا گیا تاکہ دنیا کی ہر نعمت کا اصل ذائقہ محسوس ہو۔ کیا بات ہے۔ اگر ہم واپس اپنے اس آرکیٹیکٹ والے استعارے پر جائیں تو الباری نے 360 جوڑ بنا کر جسم کی عمارت تو کھڑی کر دی، لیکن المصور نے ان آنسوؤں میں نمک اور لعاب میں مٹھاس رکھ کر اس ڈیزائن کو حتمی شکل دی۔ اور آنکھ کے ڈیزائن کی تو کیا ہی بات ہے۔ چھوٹے سے دانے کے برابر آنکھ، 24 پٹھے اسے حرکت دیتے ہیں، حفاظت کے لیے 7 مختلف تہیں، پلکیں اور پسینہ روکنے کے لیے بھومیں۔ یہ سب خود بخود تو نہیں بن سکتا نا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسے المصور نے تراشا ہے۔ اچھا، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ، بلکہ میں کہوں گی تھوڑی جذباتی ہو جاتی ہے۔ کس لحاظ سے؟ وہ اس طرح کہ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہر چیز المصور کی بنائی ہوئی ہے، تو اس کا معاشرے پر یا ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ رویے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ، اس نے تمہیں بہترین صورت دی۔ یہ اس پورے مطالعے کا سب سے اہم پہلو ہے۔ جب انسان یہ مان لے کہ ہر انسان کا رنگ، اس کا قد المصور کا ڈیزائن ہے، تو پھر یہ تمام ظاہری پیمانے گر جاتے ہیں۔ جب کوئی کسی کی شکل یا نقص کا مذاق اڑاتا ہے تو دراصل وہ اس انسان کا نہیں بلکہ اسے بنانے والے خالق پر تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ تو واقعی بہت خوفناک بات ہے۔ اس حوالے سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ تاریخ میں اس کی اتنی خوبصورت مثالیں ہیں۔ حضرت ظاہر بن حرام رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد ہے؟ جی، وہ دیہاتی صحابی جو ظاہری شکل کے اعتبار سے بہت پرکشش نہیں تھے اور احساس کمتری کا شکار رہتے تھے۔ بالکل۔ ایک دفعہ بازار میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کر انہیں باہوں میں جکڑ لیا۔ ظاہر رضی اللہ عنہ نے پہچان کر کہا، یا رسول اللہ، آپ مجھے بہت کھوٹا اور سستا پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تھا کہ نہیں، تم اللہ کے نزدیک کھوٹے نہیں ہو، تم تو بہت قیمتی ہو۔ بھئی یہ الفاظ تو کسی بھی انسان کی روح کو زندہ کر دیں۔ اور وہ صحابی جن کے گھٹنے چلتے ہوئے ٹکراتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کلو خلق اللہ حسن، یعنی اللہ کی ہر تخلیق خوبصورت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی پتلی پنڈلیوں والا واقعہ، جب لوگ مسکرانے لگے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میزان میں یہ پنڈلیاں کوہ احد سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ اور ان سب میں حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وہ تو دل کو چھو لینے والا ہے۔ معاشرے نے ان کی ظاہری شکل کی وجہ سے انہیں مکمل نظر انداز کر رکھا تھا، کوئی رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ ہاں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نظر انداز نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک انصاری گھرانے میں ان کا رشتہ کروایا، اور پھر جب وہ ایک غزوہ میں شہید ہو گئے تو جنگ کے بعد لوگ اپنوں کو ڈھونڈ رہے تھے، کسی کو جلیبی بھی یاد نہیں آئے۔
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جلیبیب کو تلاش کر رہا ہوں، اور پھر خود ان کی لاش کے پاس جا کر انہیں اپنے مبارک بازوؤں پر اٹھا کر فرمایا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ یہ محض کہانیاں نہیں ہیں بھائی، یہ المصور پر ایمان لانے کا عملی نتیجہ ہے۔ واقعی کمال کا سفر تھا یہ۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے نے سوچ کے نئے دروازے کھولے ہیں۔ الخالق اور البارے کا فرق، اسباب کی سائنس اور انسانی وجود کی کاریگری جو المصور کی پہچان کرواتی ہے، یہ علم واقعی ہمیں عاجزی سکھاتا ہے۔ بالکل، اور یہ سکھاتا ہے کہ جب ہر انسان اسی مہان کاریگر کا شاہکار ہے تو دلوں سے تکبر اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کی بیماری ختم ہو جانی چاہیے۔ جاتے جاتے سننے والوں کے لیے اس ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ کل جب کوئی انسان شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا عکس دیکھے تو کیا وہ صرف اپنی خامیاں اور خوبیاں تلاش کرے گا، یا اسے یہ احساس ہوگا کہ وہ دراصل المصور کے ہاتھوں تراشا گیا ایک ایسا شاہکار دیکھ رہا ہے جس کی قیمت کائنات میں کوئی نہیں لگا سکتا؟ اگر یہ حقیقت دل میں اتر جائے تو کیا کبھی کوئی احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔